اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 116 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جن چیزوں کا تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرو. جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے. اس خطاب میں جو خود مسلمانوں سے ہے کہ تم پر جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کے علاوہ جن چیزوں کو تم حرام و حلال قرار دیتے ہو، یہ افتراء علی اللہ ہے. واضح رہے قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا لازمی نتیجہ ہے، لہذا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قبول کر لینے کے بعد قانون سازی میں مداخلت کرنا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے. مزید تشریح کے لیے سورہ یونس کی آیت 59 ملاحظہ کی جا سکتی ہے. اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا نہایت عظیم گناہ اور جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چھٹا سورہ ہے سورہ انعام جس کی آیت نمبر 21 ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. اس کا مطلب ہے کہ قانون سازی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے، اور یہ شیطان کی فریب کاریوں میں سے ایک فریب ہے کہ وہ انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ خود دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو شامل کر دے اور اپنے مفاد کے لحاظ سے قانون سازی کرے. بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 271 پر لکھا ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، شیطان اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کے ساتھ وعدے کرتا ہے تاکہ وہ اس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے لوگوں کو اس اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے اور انہیں گناہوں کے گرداب میں ڈال دے. اب یہ بحار الانوار کی جلد 63 پر صفحہ 197 پر جو لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب یہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے. یہ نازل ہوئی تو ابلیس مکے کے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا جسے سور کہا جاتا ہے. پھر اس نے چیخ کر اپنے سرکش چیلے چانٹوں کو بلند آواز سے پکارا، جیسے سن کر وہ سب اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، سردار حکم کیجیے. اس نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی، اس کا سدباب کرنے کے لیے تم میں کون ہے؟ یہ سن کر ایک سرکش شیطان کہنے لگا، میں اس کا اس طرح بندوبست کروں گا. اس نے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسرا کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح باتیں کی. اس نے اسے بھی وہی جواب دیا. پھر وسواس خناس کہنے لگا، میں اس کا بندوبست کروں گا. اس نے پوچھا، کیوں کر؟ اس نے کہا، میں ان سے وعدے کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا کہ وہ گناہ میں پڑ جائیں. جب وہ گناہوں میں پڑ جائیں گے تو انہیں استغفار بلا دوں گا. ابلیس لعین نے کہا، بے شک بس یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے صحیفہ سجادیہ کی دعا بھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا. وہ اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا
تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔